السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے ایک پیج، میں ہوں رمشا شبیر۔ فروا وحید اپنی طبیعت ناسازی کی وجہ سے آج یہ پروگرام نہیں کر رہی، ان کی ذمہ داری میں پوری کر رہی ہوں۔ ناظرین، 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی جانب سے آپریشن طوفان الاقصی کیا گیا اور اس کے بعد اسرائیلی افواج نے غزہ کو لہو لہان کر ڈالا۔ 722 دن ہو چکے اور آگ اور خون کا کھیل اب بھی جاری ہے۔ اس دوران سینکڑوں عمارتیں تباہ ہوئیں، ہسپتال ملیا میٹ ہو گئے، اسکول اور مسجدیں تباہ ہو گئی، بچے، بوڑھے، عورتیں اور مرد سمیت تقریباً 66,000 لوگ شہید ہو گئے۔ 8 لاکھ سے زائد فلسطینی نقل مکانی کر گئے اور ہزاروں افراد زخمی ہیں۔ لاکھوں بے گھر ہیں جن کے پاس کھانے کو بھی کچھ میسر نہیں۔ اسرائیل ایسا بدمست ہاتھی بن چکا ہے کہ اس کے حملوں سے ایران، قطر، لبنان اور اردن کوئی بھی محفوظ نہیں۔ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے حملہ کر دیتا ہے۔ تاہم اب غزہ کی بربریت کے خلاف دنیا بھر سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو چکی ہیں، مذمتی قراردادیں پیش ہو رہی ہیں اور مغربی ممالک سمیت درجنوں ممالک نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا۔ اسی بین الاقوامی دباؤ کے باعث امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ جنگ بندی کے حوالے سے 20 نکاتی فارمولا پیش کیا ہے، جس کے مطابق فوری جنگ بندی، 48 گھنٹوں کے اندر تمام 20 زندہ یرغمالیوں کی رہائی، غزہ میں فلسطینیوں اور بین الاقوامی ماہرین پر مشتمل عارضی عبوری حکومت بنانے اور عارضی بین الاقوامی سیکیورٹی فورس تعینات کرنے کے نکات منصوبے کا حصہ ہیں، جبکہ اقتصادی ترقیاتی منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو اور مستقبل میں غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات شامل ہیں۔ پاکستان، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب، قطر اور مصر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے کی حمایت کر دی ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر کے 20 نکاتی امن منصوبے کو حیران کن طور پر مسترد کر دیا۔ عجیب معاملہ یہ بھی ہے کہ جنگ بندی اور اس کے سبھی نکات نیتن یاہو اور اسرائیل کے حق میں تھے، مگر اس کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹرمپ کا پلان ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے اور اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ موجودہ بدلتے عالمی منظرنامے پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی سرور نقوی صاحب، سابق سفیر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ چیمہ صاحبہ، ماہر بین الاقوامی امور۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ علی سرور نقوی صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے 20 نکاتی جو ایجنڈا جاری کیا ہے غزہ امن کے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکے گا؟ اور اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو کتنی دیر کے لیے یہ عمل درآمد ہوگا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ 20 نکاتی پروگرام اور پلان جو صدر ٹرمپ نے دیا ہے، اس میں بہت سی ایسی شکیں ہیں جس پہ حماس کا ابھی رد عمل کا انتظار ہے، جیسے کہ ان کو اپنے سارے اسلحہ جمع کرنے ہیں، واپس کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو جنگ بندی میں رضامندی ظاہر کرنی ہے، اور سب سے اہم کہ ان کو جو اسرائیلی یرغمالی ہیں ان کو واپس کرنا ہے، ان کو چھوڑنا ہے۔ تو یہ ابھی ایسے کنڈیشنز ہیں، ایسی شرطیں ہیں جس پہ حماس کا ریاکشن ہمیں جاننا پڑے گا، اور تبھی ہم کہیں گے کہ یہ معاہدہ جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس میں اسرائیل کے رضامندی کے بعد 24 گھنٹے بلکہ 72 گھنٹے کے بعد کے اندر حماس کو اپنی رضامندی کا اظہار کرنا ہے۔ وہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے کہ حماس اس کی تکمیل کرے گا کہ نہیں۔ تو یہ بہت سے پہلو ہیں اس 20 نکاتی پروپوزل میں، جس میں کہ حماس کا ریاکشن کا انتظار کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کیا چیز قبول ہے، کیا نہیں قبول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں،
لیکن پہلے اگر جنگ بندی ہو جائے اور اسرائیل راضی ہو جائے کہ بمباری بند کرے، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں کے نہتے اور معصوم شہریوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، مستقل جو بمباری ہو رہی ہے، جو مرد عورت بچے سب مارے جا رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، تو ایک عجب ہی قسمہ پرسی کا عالم ہے. اور یہ آج بالکل تک کسی بھی ایک جنگ کی صورت میں بالکل جنگ یہ بندی کی ایسی باتیں کی جاتی ہیں لیکن عمل درآمد نہیں کیا تھا. شازیہ چیمہ صاحبہ، جس طرح سے علی سرور صاحب نے کہا ہے کہ اب یہ دیکھنے کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ یا نہیں ہوتی ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم ممالک نے تو اس کا خیر مقدم کر دی ہے، لیکن کئی جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو تنقید کا باعث بھی بنایا جا رہا ہے. تو ابھی یہ پلان سامنے آیا ہے اور اسے ابھی سے متنازع بنا دیا گیا ہے، کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، تنقید جو ہے وہ ایک گفتگو کا حسن ہے، اور اس میں آرگیومنٹیشن اگر نہ ہو تو تنقید میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اس بات کے ماننے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ یہ کوئی آئیڈیل پلان نہیں ہے. مگر اس وقت میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر یہ پلان نہیں ہے تو پھر پلان بی کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے ٹیبل پہ رکھنے کے لیے؟ وہاں پہ ایک ایکٹیو جینوسائیڈ جو 24/7 ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے کوئی آئیڈیل پروپوزل اگر ہے جو تنقید کر رہے ہیں تو یقیناً وہ سامنے لے آئیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پلان بنیادی طور پہ کہہ کیا رہا ہے جس پہ تنقید ہو رہی ہے. پلان یہ کہہ رہا ہے کہ ویسٹ بینک کو الگ سے ٹریٹ کیا جائے گا، غزہ جو ہے وہ الگ سے ٹریٹ ہوگا ایز اے پیلسٹینین اسٹیٹ، اس کو نہیں دیکھا جائے گا. غزہ کے اندر ایک پولیٹیکل جو ہے وہ سسٹم بنایا جائے گا جو کہ مشتمل ہوگا مختلف مسلم ممالک کے ریپریزنٹیٹیو، اور پلس جو ہے اس میں ویسٹرن ریپریزنٹیٹیو بھی ہوں گے، مگر اس کے اندر حماس کی زیرو ریپریزنٹیشن. اور ویسٹ بینک جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کا غزہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. وہاں پہ جو PLA ہے یا محمود عباس کی گورنمنٹ ہے، اس کو اصلاحات کی ضرورت ہے، اس کو بھی فی الحال ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. یہاں پہ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس میں فیزز میں جو ہے ہم اس کو ٹھیک کریں گے. ابھی فی الحال جنگ نہیں روکیں گے، جہاں پہ جو جگہ حماس سے خالی ہو چکی ہے اس کی ریکنسٹرکشن، اسے ری بلڈ کریں گے اور پھر آگے چلتے جائیں گے. اور حماس جو ہیں اگر تو ولنگلی جگہ چھوڑیں گے، ہتھیار پھینکیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اپنی جنگ کو وہاں جاری رکھیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر پانی کی ایک بوند اور خوراک اور بچوں کے لیے فارمولا ملک تک وہاں پہ اندر نہیں پہنچنے دیا جا رہا. اور ایک ایسا جینوسائیڈل مینیک جو ہے اگر دنیا کے پریشر کے انڈر آ کے کسی بھی قسم کے معاہدے پر عمل کے لیے تیار ہو گئے تو میرا جتنا بھی میری سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق اس کو گریب کر لینا چاہیے، کیونکہ بعد کی بات جو ہے وہ بعد میں دیکھی جانے والی ہے. فلسطینی ریاست کے قیام پہ کون بات کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے. فلسطینی بچیں گے تو فلسطینی ریاست پہ قیام ہوگا. اور پھر تھوڑا سا ہمیں یہ ٹرسٹ بھی رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر جو 8 ممالک شامل ہیں ان میں سے انڈونیشیا اور پاکستان 2 ایسے ممالک ہیں جن کے بارے میں یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ ان کی ملٹری ریپریزنٹیشن بھی وہاں پہ ہوگی اور اسرائیلی جو ہیں وہ انخلا کر جائیں. یہ اور بات ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ پہلے جب غزہ ریہیبلیٹیٹ بھی ہو جائے گا تو اس کی سیکیورٹی میرے ہاتھ میں رہے گی، وہ ایک الگ سے بات ہے. لیکن فی الحال وہاں پہ جنگ کو رکنے کو انشور کرنا اور پیس کو ری انفورس کرنے کے لیے وہاں پہ جو گروپ ایک بنایا ہے، کولیشن بنائی ہے، ان کے لوگ بھی شامل. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس وقت کوئی یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی آئیڈیل سلوشن اس بات کا مل جائے کہ یہ جینوسائیڈ رک جائے، تو آئیڈیل سلوشن تو وہی ہے جو کہ کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے بتا دیا ہے کہ آپ سب جو ہیں ایک سیلویشن آرمی بنائیں اور چڑھ دوڑیں آپ اسرائیل پہ. اور ایک نیوکلیئر وہ پاور ہے اور پاگل بھی ہے اور وہ فنیٹک بھی ہیں اور وہ ایتھنو ریلیجیس ان میں سپرمیسی بھی ہے. وہ اتنے پاگل ہوئے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ اس وقت مرنے مارنے پہ انہوں نے اپنی جو ریپور ہے جو انہوں نے اتنے سالوں سے بنائی اس کو تباہ و برباد کر لیا. تو یا تو آپ سالویشن آرمی لے کے ایک نیوکلیئر پاور کے اوپر چڑھ دوڑے اور دیکھیں کہ پھر یہاں پہ
کیا ہوتا ہے, کیا ٹھیک ہے, اس کے بعد کون بچتا ہے کون نہیں بچتا. بالکل حالات کافی سنگین ہو چکے ہیں, لیکن اب اگر امن کی باتیں گردش کر رہے ہیں یا یہ معاہدے ہو رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر بچا ہی کیا ہے. علی سرور صاحب, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوحہ پر حملے کی نیتن یاہو نے معافی بھی مانگ لی ہے, مگر نیتن یاہو نے یہ دھمکی لگائی ہے کہ اگر غزہ جنگ بندی کی بات نہ مانی گئی تو وہ اکیلے اس جنگ کو ختم کریں گے. اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ وہ غزہ کا نام و نشان ہی مٹانا چاہتے ہیں؟ تو نہیں کر سکتے, وہ 2 سال سے یہی تو کوشش کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہوا ہے. غزہ کی انفرادیت, غزہ کی حیثیت وہ قائم ہے باوجود بمباری کے, باوجود ہر قسم کے تشدد کے. تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو کی جو دھمکی ہے وہ کھوکھلی دھمکی ہے, اس کو اتنا دھیان نہیں دینا چاہیے. دوسری اہم بات یہ, سب سے اہم بات وہ یہ کہ جو ایک آدمی اس چیز کو روک سکتا ہے, اس جنگ کو روک سکتا ہے, وہاں پہ کسی طرح کا امن قائم کر سکتا ہے, وہ ہے صدر ٹرمپ. اور صدر ٹرمپ نے جب یہ انیشیٹو لیا ہے تو اسرائیل کو مجبور کیا ہے کہ وہ بھی اس پلان کو قبول کرے. اور نیتن یاہو سے میٹنگ جو وائٹ ہاؤس میں ہوئی ہے اس کا یہی لب لباب ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل کو ٹرمپ پوری طرح دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اس کو مانے. سوال یہ ہے کہ حماس کس حد تک اس کو مانتا ہے, کیونکہ یرغمالیوں کی واپسی وہ حماس کے ہاتھ میں, اور حماس اگر راضی ہوگا تبھی وہ ہو سکے گا, اور اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو ظاہر ہے اسرائیل کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے. اور جیسا ابھی کہا گیا کہ وہ ایک جنون میں مبتلا ہے. تو علی سرور صاحب, جس طرح سے ٹرمپ نے دھمکی دی حماس کو کہ میرا پلان مان لے, اگر حماس مان لے تو اور اسرائیل اب نہیں مانتا تو پھر ٹرمپ کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ میں نہیں سمجھتا ایسا ہوگا. اگر حماس مان لیتا ہے تو اسرائیل کے اوپر دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس کو بھی ماننا پڑے گا, کیونکہ میں نے جیسا بتایا کہ ٹرمپ کی جو پوزیشن ہے وہ اسرائیل اس کو رد نہیں کر سکتا ہے. امریکہ سے تو سارا اسلحہ ان کو ملتا ہے, امریکہ سے تو ساری مدد ان کو ملتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو اسرائیل کتنے روز تک یہ چلا سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اکیلے اسرائیل کچھ کر سکے گا. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا شازیہ چیمہ صاحبہ, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیز فائر کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے, جنگ بندی ہو جاتی ہے, جس طرح سے اب یہ پلان بھی سامنے آ گیا ہے, لیکن اس کے بعد آپ غزہ کی صورتحال کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, غزہ کی صورتحال اس وقت ہم نے جتنا جذباتی ہونا تھا, جتنا دکھی ہونا تھا, ہم ایک لاشوں کے ڈھیر کو تو ہم دیکھ رہے ہیں. اب اس سے زیادہ ہم اس کے حالات پہ جذباتی کیا ہوں, تو تھوڑے سے ہم کروڈ اس کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. تو غزہ جو ہے ہمیں فی الحال کی ریالٹی پہ 1 day at a time جو ہے وہ دیکھنا ہے. 1 day at a time اگر ہم اس وقت نہیں سوچیں گے تو ہم غزہ کے لوگوں کو نہیں بچا پائیں گے. اگر ابھی ہم اپنی سوئی جو ہے وہ فلسطینی ریاست پہ اڑا لیں گے, اگر ابھی ہم اپنی جو ہے وہ ضدیں اور اپنی شرطیں منوانے پہ بیٹھ جائیں گے تو ہم فلسطینیوں کو بچا نہیں پائیں گے. تو 1 day at a time یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان ممالک جو کہ ٹرمپ کے کان میں پتہ نہیں کون سا سحر کرنے میں بالآخر کامیاب ہو گئے ہیں. اور ٹرمپ کو دیکھیں, آج کتنے 2 مہینے 3 مہینے پہلے ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایک میڈل ایسٹ ریویرا بننا ہے. اس کی تو ہسٹری میں ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ ایک جگہ کی ایتھنک کلینزنگ کی بات ہو رہی ہے, جینوسائیڈ کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ پلازا اور کسینو بنانے کی بات کر رہے تھے. تو آخر کسی نے تو ان کو کنونس کیا ہے کہ یہ کیا ہے اور اس کو آپ کو اتنی ہی سنجیدگی سے لینا. شازیہ صاحبہ آپ آپ اس سب میں مسلم ممالک کا کردار کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ یہ بغیر مسلم ممالک کے کردار کے ٹرمپ اتنا بڑا دعویٰ کر ہی نہیں سکتے تھے. ٹرمپ کو غزہ کے اندر جنگ روکنے کے لیے اور غزہ کے بچے کچے لوگوں کو بچانے کے لیے فٹ سولجر چاہیے اور کیپٹل چاہیے اور فنڈنگ چاہیے, اور وہ اپنے پلے سے ایک پیسہ یا روپیہ لگانا نہیں چاہتے ہیں, نہ ہی وہ اپنی فوج جو ہے وہ اندر بھیجنا چاہتے ہیں. تو مسلم ممالک نے ان کو انہی 2 چیزوں کی گارنٹی دی ہے, تو پھر وہ اس بات کی طرف آئے ہیں یہ سمجھنے کے بعد کہ یہ اتنا بڑا دھبا جو ہے یہ ان کی اپنی میگا بیس جو ہے
یہ ان کا اپنا تختہ پلٹ دے گا, ان کی اپنے اندر سے ود ان دیم سیلف وہ لوگ ایکسپلوڈ ہو رہے ہیں. اب جب فنڈنگ بھی آ جائے گی, فوڈ سولجر بھی آ جائیں گے, تو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حماس کو بات کون منوائے گا. تو حماس کو بات منوانے کے لیے بھی مسلم ممالک اور خاص طور پہ پاکستان, انڈونیشیا اور ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ایران کے ساتھ, ہمارے تعلقات جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے ساتھ, تو میڈیشن میں بھی ہم ہی کام آئیں گے. حماس ٹرمپ کی نہیں سننے والے ہیں, ہم ہی ان کو یہ سمجھانے والے ہیں کہ فی الحال یہ جو 20 لوگ ہیں آپ ان کو واپس کرو, آپ کو سیف پیسج بھی ملے گا, آپ کو ریفیوج بھی ملے گا. تو باقی جو ریزسٹنس ہے جو پچھلے 150 سال سے نہیں رکی ہے, وہ اگلے 150 سال بھی چلتی رہے گی. لیکن بعض اوقات مر جانا بہادری نہیں ہوتی, بچ جانا بہادری ہوتی ہے. صحیح. اصل بات یہ ہے کہ غزہ جنگ بندی کا معاہدہ تو ہو گیا, پلان سامنے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. علی سرور نقوی سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے, اور شازیہ چیمہ صاحبہ ماہر بین الاقوامی امور تھی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, ابھی بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آ کر بات کریں گے سیاسی صورتحال پر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی نے حکومت کو کیا ٹف ٹائم دینا, اس کو تو خود کو ہی وقتہ ڈلا ہوا ہے. اب تک پی ٹی آئی میں گروپ بندی اور دھڑے تھے, مگر شاید محسوس ہوتا ہے کہ اب پی ٹی آئی کا دھڑن تختہ ہوا چاہتا ہے, اور جس قدر سنگین الزامات قیادت ایک دوسرے پر لگا رہی ہے, اس سے قیادت کا ایک پیج پر آنا اور بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانے کا مقصد کہیں پیچھے رہ گیا ہے. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بانی کو شکایت لگائی ہے کہ میں ایجنسیوں کی ایجنٹ ہوں اور پارٹی کی چیئرمین بننا چاہتی ہوں. گنڈاپور صاحب نے شکایتیں لگائی آپ نے. عمران خان کو انہوں نے کہا کہ عمران میں ایم آئی کی سہولت کار ہوں, میں کہ میں کچھ ایم آئی کی دوسرا کہا کہ چیئرمین بننا چاہتی ہوں, اور تیسرا کہا تھا کہ سوشل میڈیا میں کنٹرول کر رہی ہوں. اتحادی حکومت موج میں ہے کہ اپوزیشن کے نام پر کوئی ایک سیاسی جماعت بھی سامنے موجود نہیں کہ جو حکومتی جماعتوں کو ایوان میں یا سڑکوں پر جواب دہ بنا سکے. اتحادی حکومت جب چاہے جو دل کرے آئین سازی کرنے اور معیشت کے حوالے سے بھی منمانے فیصلے کرے. چونکہ اپوزیشن موجود نہیں ہے تو حکومتی جماعتیں خود ہی ایک دوسرے کی اپوزیشن بن چکی ہیں, اور جب بھی موقع ملتا ہے نون لیگ اپنی اتحادی پیپلز پارٹی پر اور پیپلز پارٹی نون لیگ پر تنقید کے نشتر برسا دیتی ہے. سیلاب کی آڑ میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے پنجاب حکومت کو عالمی اداروں سے امداد لینے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے عوام کی مدد کرنے کا مشورہ دیا, جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو بالکل پسند نہیں آیا. لہٰذا ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز نے کھری کھری سناتے ہوئے کہا کہ جہاں پنجاب کی بات آئے گی تو چپ نہیں رہوں گی بلکہ گھر تک چھوڑ کر آؤں گی, اور ساتھ ہی مشورہ دیا کہ سندھ میں کام کریں, پنجاب میں دخل اندازی نہ کریں. پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری نے گلہ کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لہجہ درست نہیں, توقع نہیں تھی کہ مریم نواز کے اس طرح کے بیانات سننے پڑیں گے. معاملہ حد سے بڑھنے لگا تو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیپلز پارٹی سے معذرت کر لی اور نون لیگی رہنما طارق فضل چودھری اور طلال چودھری کو پیپلز پارٹی کو منانے کا ٹاسک دے دیا. جہاں ناظرین پی ٹی آئی حکومت کے خلاف مورچے سنبھالے ہوئے ہیں, اب وہاں پر نون لیگ پیپلز پارٹی خود بھی آمنے سامنے ہے. مگر سوال یہ ہے کہ کیا اتحادی حکومت اپنے اختلافات کا بوجھ اٹھا پائے گی یا نہیں. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پی ٹی آئی شوکت بسرا صاحب, اور پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی گوہر بلوچ صاحب. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. شوکت بسرا صاحب, گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی اختلافات چل رہے ہیں, اور علی امین گنڈاپور نے بھی یہ شکایت درج کروا دی ہے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ علیمہ خان جو ہے وہ ایجنٹ ہیں, ایجنٹ کا کردار ادا کر رہی ہیں, اور وہ پارٹی کی چیئرمین بننا چاہتی ہیں. کتنی صداقت ہے اس بیان میں؟ انصاف ایک جمہوریہ عوامی فقط پاکستان کی 90% آبادی کو ریپریزنٹ کرتی ہے, اور عمران خان واحد فیڈریشن کے لیڈر ہیں اس وقت جو پوری قوم کا اعتماد ان پہ ہے. تو بڑی بڑی پارٹیوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, اختلاف رائے بھی ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن لیڈر ایک ہی ہے جس کا نام ہے وزیر اعظم. سر یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے, یہ تو باقاعدہ طور پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ پارٹی کی چیئرمین بننا چاہتی ہیں. اچھا, آپ کا سوال مکمل ہو گیا. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ پارٹی کا لیڈر ایک ہی ہے جس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان, قیدی نمبر 804. آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے پہ الزامات لگا سکتے ہیں,
لیکن جہاں تک یہ بات علی امین گنڈاپور کے حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں، دیکھیں اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل غلط بات کہی ہے. ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. آپ ریئیکشن آنے دیجئے، کیونکہ آپ نے لیما خانم کا جو ہماری لیما آپا جو بہن ہے خان صاحب کی، ان کا بیان ان کا بتایا کہ انہوں نے یہ خان صاحب کو شکایت لگائی ہے. آپ دیکھیے کہ کیا ریئیکشن آتا ہے اس پہ علی امین گنڈاپور کا کہ وہ کیا کہتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے یہ باتیں کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی نامناسب اور غلط باتیں کی گئی ہیں. ان کی بہنیں نہ سیاست میں ان کا کوئی حصہ ہے، نہ وہ سیاست کر رہی ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح لاڑکانہ کی پارٹی ہے یا جو رائیونڈ کی پارٹی ہے، جو نسل در نسل چلی آ رہی ہیں، دادا باپ والد بیٹا بیٹی، وہ تو ہماری پارٹی نہیں ہے. اور بہنوں کا صرف اور صرف بہنیں ہونے کے ناطے وہ عمران خان کی رہائی کی تحریک چلا رہی ہیں اور ڈٹ کر کھڑی ہیں، اور جو بیان عمران خان صاحب دیتے ہیں وہ باہر آ کر بیان کرتی ہیں. صحیح. اچھا علی گوہر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی میں بھی کافی اختلافات چل رہے ہیں، بیان بازی کہیں کبھی ادھر سے آتی ہے، کبھی ادھر سے نشتر چلائے جاتے ہیں. اب تو نوید قمر نے بھی یہ بیان دے دیا کہ میں حکومتی اتحاد نہیں بن سکتا، میں چھوڑ کر جا سکتا ہوں. کہاں تک معاملات جائیں گے؟ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پر تو پاکستان پیپلز پارٹی اور جو پی ایم ایل این ہیں، یہ ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آئے ہیں، اور ان کی ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنا ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جمہوریت کے لیے، اور جمہوریت کے اندر ظاہر ہے جو پارٹی جن کے الیکشن مینیفیسٹوز الگ ہیں، جن کے سیاسی نظریات الگ ہیں، اور وہ یہ اتحاد صرف حکومت کی حد تک ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہا ہے. باقی ظاہر ہے کہ تنقید ہوتی ہے تو دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اپنے صوبوں کے اوپر ظاہر ہے توجہ کرنی چاہیے، جہاں پر ان کی حکومتیں ہیں وہ وہاں پر ڈیلیور کریں. میرا خیال ہے کہ پنجاب کے اوپر ان کی تنقید جو ہے وہ بھیجا ہے، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کا نمائندہ نہیں بیٹھا ہوا، لہذا اس پر کوئی بہت لمبی دلائل سے بات کرنا مناسب نہیں ہے. تو ویسے تو بسرا صاحب بھی پیپلز پارٹی جی سر، قادر مندوخیل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اختلافات جو ہیں وہ دونوں پارٹیز کو اپنی اپنی جو ہے وہ ڈومین میں رہ کر اپنے اپنے صوبوں میں ڈیلیور کرنا چاہیے. پنجاب میں چونکہ اس وقت مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بہت محنت کر رہی ہیں، اور ان کی حکومت کا کوئی دن ایسا نہیں ہے جب انہوں نے کوئی نیا انیشیٹو نہیں لیا، کوئی نیا عوام کے لیے پروجیکٹ نہیں لانچ کیا. تو ظاہر ہے کہ اب دوسرے صوبے ان کی جو ہے وہ عوامی خدمت کا مشن لے کے چل رہی ہیں، اس میں تو مقابلہ کر نہیں سکتے، لہٰذا وہ اس میں بیان بازی سے کام لیتے ہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اپنے صوبوں میں کریں. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور وہ محنت سے کام کرتے ہیں. ہم تو ان کے کاموں پر تنقید نہیں کرتے. جی مندوخیل صاحب، کیوں بیان بازی کی جاتی ہے آپ کی جانب سے؟ دیکھیے، پنجاب ہمارا صوبہ ہے، پورا پاکستان ہمارا ہے، ہم سب کا ہے. یہ میرا پانی میری مرضی، میرا پیسہ میری مرضی، یہ جاگ پنجابی جاگ والا جو ہے نا، یہ ایشو بہت پرانا ہو چکا ہے. یہ نہ ابھی عوام مانتے ہیں، نہ اس میں کچھ جان رہا ہے، تو یہ نہ کرے. اس طرح اگر سندھ کہے کہ میرا گیس میری مرضی، پھر کیا ہوگا؟ اس طرح بلوچستان کہے میرے منرل میری مرضی، پھر کیا ہوگا؟ اس طرح اگر پختونخوا کہے میرے بجلی میرے مرضی، پھر کیا ہوگا؟ ہم تو کہتے ہیں خدا کا واسطہ یہ باتیں نہ کرے. آپ کو ایک مشورہ ہم نے دی ہے کہ آپ بی ایس پی کے ذریعے 2022 میں جو سیلاب آیا تھا، اس سیلاب میں 25,000 پنجاب میں تقسیم ہوئے. ہم نے یہی کہا کہ ظاہری بات ہے، ابھی آپ رپورٹیں بنا رہے ہو، ابھی آپ لوگوں کو کیلکولیشن کر رہے ہو، 60-70 لاکھ جو ہے نا وہ اپنے علاقے چھوڑ چکا ہے. نہ جانے ان بیچاروں کو کچھ زمین بھی ہے کہ نہیں ہے، پانی تو دور کی بات ہے، کھانا تو دور کی بات ہے، مچھر کی بھرمار ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ چونکہ ایک ایکٹ بن چکا ہے، قانون ہے، اور وہ کوئی ہمارا ادارہ نہیں ہے، وہ تو حکومت پاکستان کا ادارہ، ایکٹ بن چکا ہے. اس کے ذریعے 1-2 منٹ میں آپ لوگوں کو یہ کم سے کم جو فوری ریلیف ہے وہ دے سکتے ہیں، جیسا آپ نے 2022 سے دیے. اب آپ مجھے بتاؤ میں کیا غلط مشورہ دیے کہ آپ مشورہ اپنے پاس رکھ لیں. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ، ایک پارٹی کی سینئر رہنما کسی اور پارٹی جو اس کی اتحادی ہے، تو اس کو یہ کہنا یہ کوئی زیب دیتا ہے؟ یہ کوئی بات ہے کہنے کی؟ میرے پیسہ میری مرضی، میرا یہ تو ڈائلاگ تو ہم نے کہیں اور سنا ہوا تھا. سر نوید قمر صاحب نے بھی آج اشارہ دیا ہے کہ وہ یہ اتحاد چھوڑ سکتے ہیں.
देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं तो इत्तेहाद का पहले दिन से खिलाफ था। अली गौर बलोच साहब को पता है, मैं असेंबली में भी खिलाफ था, उस वक्त भी खिलाफ था जब भी मरियम बीबी ने मेरी शिकायत मेरी क़यादत से कर दी है, और मैं उस वक्त भी ये बात करता था, जो हक सच की बातें थी वो करता था। दूसरी बात ये कि मरियम नवाज साहिबा कहती है कि जो पैसा मांगता है वो बाइज्जत आदमी नहीं होता है, तो क्या शहबाज शरीफ साहब वो बाइज्जत आदमी नहीं है? क्या उसने दुनिया भर से पैसे नहीं मांगे? क्या IMF से पैसे नहीं मांगे? सर वो ये कहती है कि हमें BISP के तहत सैलाब ज़दगान की मदद नहीं करनी, क्योंकि आप लोग BISP का जिक्र करते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए मशवरे दिए जाते हैं कि उस पैसे से सैलाब ज़दगान की मदद की जाए। देखिए मुहतरमा, हम ये कहते हैं कि आपको हमने एक मशवरा दिया है बैसियत पाकिस्तानी, बैसियत एक सियासी पार्टी, और आप हमारा मशवरा आपको पसंद नहीं है तो मत मानिए। मगर ये बात पंजाब की तरफ उंगली उठाए तो उंगली तोड़ देंगे, पंजाब की तरफ बात कर रहे हैं मेरी पैसा मेरी मर्जी, मेरा पानी मेरी मर्जी। और फिर दूसरी बात ये कि जब नहरें निकल रही है तो आपको तकलीफ होती है, बिल्कुल तकलीफ होती है। आप किसी के एजेंडे पे सिंध को बंजर करना चाहते हो, आप किसी के एजेंडे पे सिंध की आवाम को जो है ना वो पानी बंद करते हो, तो हमें तकलीफ होगी। इस वजह से कि 1991 का जो रिकॉर्ड है उसके तहत जो आपका पानी है तकसीम उसी तरह है। अब जब ऊपर से पानी कम आ रहा है और मजीद आप जो है ना वो अरबों खरबों रुपए मुर्गी अंडे के नाम पे आपने मिडिल ईस्ट और चाइना से लिए है, तो हम तो नहीं जिम्मेदार उसका। हम तो चाहते हैं कि हमारा पानी, हमारे जो किसान है वो खुशहाली का वो नहीं किया। इवन के किसान तो दूर की बात है, हैदराबाद और कराची को पीने का पानी यहीं से आता है, तो हमने क्या गलत किया है? और फिर सबसे बढ़कर हम ये कहते हैं कि आप मुझे एक बात बता दें कि जब ये सारी चीजें हमने की है और आपने अचानक ये रवैया क्यों तब्दील हुआ? माजी में तो आप बड़े हमारे अच्छे इत्यादि, बड़े अच्छी बिलावल साहब आपकी तारीफ करते थे, बस उनको सर मशवरे नहीं चाहिए। छोटा भाई कहते थे, जरदारी साहब बड़ा अच्छा था, आपके वालिद की जगह, आपके चचा की जगह पे थे। जब जरदारी साहब सदर पाकिस्तान आता है पंजाब में तो आपने तो इस्तकबाल तक नहीं किए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शौकत बसरा साहब, हम देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से 90 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया था। अब आप लोग के पास क्या प्लान है, क्या तैयारी की गई है बानी की रिहाई के लिए, और क्या कोई पंजाब में जलसा करने जा रहे हैं आप? जी, पूरे पाकिस्तान में जलसे करेंगे। हमें पंजाब के अंदर तो मार्शल प्लस है, वहाँ पे तो हम पाकिस्तान का झंडा लेकर निकलते हैं, पार्टी का झंडा लेकर निकलते हैं, तो हमारी माओ बहनों बेटियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, घरों पर रेड किए जाते हैं। और वहाँ पे जो फार्म 47 की जाली हुकूमत है, आपको पता है कि मरियम बीबी बेचारी तो खुद हारी हुई है, और इसी तरह मियां नवाज शरीफ जो जिसके नाम पे ये नून लीग वोट मांगती है, वो बेचारा डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारा हुआ है। इसलिए ये बहुत अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, हमें कोई पोलिटिकल एक्टिविटी वहाँ नहीं करने देते। लेकिन बिल्कुल हम दरख्वास्त दे रहे हैं, हाई कोर्ट में दरखास्त देंगे और मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे। और इसी तरह हम कराची में भी सर अली अमीन गंडापुर की जानिब से 90 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था कि सियासत छोड़ दूंगा, और चंद ही दिन बाकी हैं। इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन जहां तक खान साहब की रिहाई के हवाले से मामला है, हम 3 साल से मुसलसल जद्दोजहद में हैं, और जितनी बड़ी जद्दोजहद तहरीक इंसाफ ने चलाई, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। इसके बावजूद हम पुरअमन तौर पर लाहौर इस्लामाबाद आते हैं, हमारे लोगों को शहीद कर दिया जाता है, गोलियां मारी जाती हैं। इसी तरह आप देख लें कि 9 मई के फास्ट फ्लैग ऑपरेशन में 10,000 लोगों को उठा लिया जाता है। फिर ये जो कैगरो कोर्ट जो अदालतें बनाई हुई हैं, इनसे जाली सजाएं दिलवाई जाती हैं, हमारे MNAs MP सेनेटर्स को नाहिद किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि पेशावर में तारीखी जलसा हुआ, इमरान खान साहब खुद जेल में, उन्होंने कॉल दी, पूरा पाकिस्तान उमड़ आया। एक जलसागाह के अंदर हो रहा था, 10% लोग दूर ही दूर 10 किलोमीटर तक लोग जो बाहर जलसागाह से थे, 10% लोग बाहर फिर रहे थे। तो इसलिए तहरीक, देखिए सियासत में तो अब सिवाय तहरीक इंसाफ की कोई जमात नहीं है। ये जो बाकी दोनों जमातें हैं, या पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये तो बेचारे चले हुए कारतूस हैं, एक ही पार्टी के चट्टे वट्टे हैं। अभी आप बता रही थी कि दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, ये सिर्फ नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और इनको पता है हम लड़ेंगे तो इमरान खान आ जाएगा, ये आपस में लड़ते रहते हैं। सर माजरत के साथ हर पार्टी में यही सीन चल रहा है, उधर भी नश्तर चलाए जा रहे हैं, इधर भी चलाए जा रहे हैं, आपकी पार्टी में भी यही मसाइल चल रहे हैं। देखें सियासी जमात इस वक्त सिर्फ तहरीक इंसाफ है,
अच्छा باقی تو حالت یہ ہے کہ اگر تو آپ سمجھتی ہیں کہ 17 سیٹوں والی جماعتیں ہوتی ہیں، نون لیگ کو لے لینا. نون لیگ اگر نواز شریف جس کے نام پہ یہ پارٹی سیاست کرتی ہے 40 سال سے پنجاب میں اقتدار میں ہے، اگر وہ بیچارہ اپنا الیکشن ہار گیا، یہ کون سی جماعت ہے؟ علی گوہر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں شوکت بسرا صاحب؟ جی وہ صحیح کہہ اصل رہے ہیں، میں جو انہوں نے دہشت گردی کا واقعہ کیا تھا پاکستان کے اندر وسیع پیمانے پر، اور وہ جب سے پلان ان کا فیل ہوا اس کے بعد ان کے دماغی توازن خراب ہو گئے، اور کسی کو ہارا ہوا کسی کو جیتا ہوا. حالات ان کے یہ ہو گئے ہیں کہ عمران خان کی بہن جو ہے وہ اور اس کی بیوی دستوں گریبان ہے، اور وزیر اعلیٰ جو ہے کے پی کے وہ کہتے ہیں کہ جو بہن ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایجنٹ ہے. یہ ذرا الزام اندازہ کریں اس پولیٹیکل پارٹی کا. اور جب ان کو موقع ملتا ہے، یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو جائے، کوئی ہو جائے، یہ دہشت گردوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. ان کو وہ آر ٹی ایس سسٹم کے زمانے کے علی گوہر صاحب پیپلز پارٹی بھی آپ کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، تحریری معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہی ہے. دیکھیں نا، یہ ووٹ چوری کر کے پاکستان کے اوپر مسلط ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے توشہ خانہ یہ وہ جس طرح سے فراڈ کیے، جس طرح سے وہ بشرا بی بی اور وہ فرح گوگی کا ایک کرپشن کے لیے نیکسس بنا، بزدار کو درمیان میں استعمال کیا ایک ڈمی چیف منسٹر بنا کے، جس کو وسیم اکرم پلس کہتے تھے. تو اب یہ ظاہر ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ پھر ایک دفعہ یہ پاکستان پر قابض ہو. تو جب یہ نہیں ہو پاتے تو دیکھ لیں ایک دوسرے پر کتنے برے الزامات لگا رہے ہیں. ان کی پارٹی میں ایک گروپ نہیں ہے، ہر بندہ اپنے طور پر ایک لیڈر بنا ہوا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کل کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ سمجھتا ہے، ہر دوسرا لیڈر، اور وہ بانی پی ٹی آئی کا جانشین ہے. یہ کہتے ہیں کہ مروسی سیاست نہیں کرتے، اس کی بہنیں سیاست نہیں کر رہی تو اور کیا کر رہی ہیں. خود ان کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے ہمیں چھوڑے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. خود وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیاست کر رہی ہے، اور سیاست کے ساتھ ساتھ یہ اگلا چیئرمین کا عہدہ بھی پی ٹی آئی کا جو ہے وہ لینا چاہ رہی ہے. یہ ہم نے تو نہیں کہا نا، یہ ان کا ہی چیف بنایا ہوا چیف منسٹر ہے نا عمران خان کا. اور یہ بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں وزیر اعلیٰ اس کو، یا پھر کہتے ہیں کہ وہ علیمہ خان جو ہے وہ غلط بات کر رہی ہیں. تو بھائی جی شوکت بسرا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ان کا پوائنٹ رکھ لیتے ہیں. پہلے آپس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. جی گوہر صاحب بس 1 منٹ دیجیے گا. شوکت بسرا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. کے مقدمات میں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، ہر جگہ پر پاکستان گوہر صاحب 1 منٹ شوکت بسرا صاحب کو بھی سن لیتے، پھر آپ اپنا پوائنٹ رکھ لیجئے گا. ابھی گوہر بلوچ صاحب کرپشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. مسلم لیگ نون، میاں نواز شریف ہو، شہباز شریف، مریم، ان کا تو جینا مرنا ہی لوٹ مار اور کرپشن کے ساتھ ہے. دنیا بھر میں شریف خاندان کی کرپشن کی کہانیاں مشہور ہیں. بہت ساری یونیورسٹی میں میاں نواز شریف کا جو ماڈل ہے لوٹ مار اور کرپشن کا، وہ بطور سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. اچھا بات تو کرنے دیں یار، بات تو کر لینے دیں یار. بات کریں اس کا جواب بھی دے دینا. آپ بولے القادر ٹرسٹ والے میں بات تو کرنے دیں. جی کرنے دیں. القادر ٹرسٹ کا اب بات تو کرنے دیں. اگر نون لیگ بھی کرپشن کی بات کرے تو سمجھیں. گوہر صاحب ٹائم کم ہے، میں نے مندوخیل صاحب کے سامنے بھی سوال رکھنے، ان کا بھی پوائنٹ رکھنے. بڑی مہربانی آپ کی. اگر نون لیگ کرپشن کی بات کرے تو سمجھیں یہ قیامت کی نشانی ہے. او بھائی نواز شریف تو بیچارہ پیدا ہی لوٹ مار اور کرپشن کے لیے ہوتا ہے. نشانی تو یہ ہے کہ اچھا بات تو کرنے دیں. ٹھیک ہے آپ دونوں کا پوائنٹ آ گیا. قادر مندوخیل صاحب کا رخ کرنا چاہوں گی. قادر مندوخیل صاحب، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ابھی تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کی کیا مجبوری ہے، کیا آپ ابھی تک حکومت میں موجود ہیں؟ دیکھیے ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے. پہلے تو میں شوکت صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ ہمارے پشاور میں تاریخی جلسہ ہوا. بالکل تاریخی ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ میں نہیں کہوں گا آدھی کرسی خالی تھی، مگر تاریخی اس لحاظ سے تھا کہ یہ پہلا سیاسی جلسہ تھا جو اپنی لوگ اپنی وزیر اعلیٰ اور لیڈران کو بوتلے اور چپل مار رہے ہیں. یہ پہلا پاکستان کی تاریخ میں بالکل تاریخی ہے، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے ہماری احتیاط کی بات کی تھی، ہمارا احتیاط کا کوئی شک نہیں ہے. نہ ہمارا دور کا نہ تو نظریہ ملتا ہے، نہ ہمارا سوچ ملتا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ. ہماری ایک مجبوری یہ تھی کہ ہم نے 2024 کے الیکشن کے بعد آفر کی پی ٹی آئی کو، انہوں نے ہمارے آفر ٹکرا دیا.
ہمارے پاس دو راستے تھے. ایک تو یہ تھا کہ ہم مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے, دوسرا یہ کہ نہ کرتے, اور نہ کرنے کی صورت میں اسمبلیاں دوبارہ ٹوٹ جاتی اور الیکشن ہوتا. تو کیا اس ملک دوبارہ الیکشن کا متعامل ہو سکتا تھا؟ کیا اس صورتحال میں کیا دوبارہ الیکشن ہوتا تو وہ شفاف ہوتا, پچھلا خراب ہوتا؟ تو یہ ہماری سیاسی مجبوری تھی اور کوئی مجبوری ہماری نہیں ہے. لیکن آج کے جو کل جو طبل جنگ مریم بی پی نے بجایا ہے, اس کے جو ہے نا وہ اثرات دور تک جائیں گے. آج قومی اسمبلی سے ہمارے ایم این اے نے بائیکاٹ کیے, اور آگے چل کے انشاءاللہ ہم پی ٹی آئی سے زیادہ ٹف ٹائم دیں گے اس کو, نون لیگ کو. ان کو یہ خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے برگر بچے ہیں, یہ سوال ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ شہیدوں کی پارٹی ہے, جالے کوڑے پانسیاں جیلیں, ان سے ہم نہیں ڈرتے ہیں. پی ٹی آئی کی طرح نہیں روتے ہیں کہ بابا ہمارا ڈیل کرا دو, ہمارا یہ کرا دو, وہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی جس دن اپوزیشن میں بیٹھ گئی اس دن لگ پتہ جائے گا. صحیح. اچھا شوکت بسرا صاحب, پہلے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کا گٹھ جوڑ ہے, ان کا ایک گروپ ہے, تو اس لیے جو بانی پی ٹی آئی وہ مجبور تھے, انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کس کی بات سنی جائے. اب عمران خان جیل میں ہے تو اس کی اصل وجہ کون ہے؟ کیا ان کی اپنی بہن ہے؟ اور اگر یہ معاملہ سارا علی امین گنڈا پور کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا عمران خان اب جیل سے باہر ہوتے؟ آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کون سا 17 سیٹوں والی پارٹی ہے مسلم لیگ نون, یا 20 سیٹوں والی پیپلز پارٹی ہے. یہ تحریک انصاف پاکستان ہے. تحریک انصاف 90% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. گروپنگ, لڑائیاں, جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, اور یہ جمہوریت کا حسن ہے. لیکن سب کا لیڈر کون ہے؟ وزیر اعظم عمران خان. اس لیے آپ یہ ریسٹ ایشور کہ یہ جو پارٹیاں بیچاری ہو, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, قابل ترس پارٹی ہیں, قابل رحم پارٹی ہیں. انہوں نے اتنی لوٹ مار کی ہے, اتنی کرپشن کی ہے کہ آج یہ بیچارے اپنی سیٹیں, نواز شریف, آصف علی زرداری, یہ ساری اپنی سیٹیں ہار جاتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے قادر مندوخیل, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اور ہمارے ساتھ موجود تھے رہنما پی ٹی آئی شوکت بسرا صاحب, پی ایم ایل این سے علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.